بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگلا خط جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈسکس کر رہے ہیں، یہ حضور کا خط مبارک جو ہے وہ کسرا شاہ فارس کے نام. یہ خط لے جانے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کو وہاں بھیجنے کا ایک ریزن تو یہ بھی تھا کہ وہ اکثر وہاں جاتے رہتے تھے. تو غرض حضور نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو یہ خط دے کر بھیجا. تو یہ قبیلہ بنو سہم سے تھے. ایک قول ہے کہ ان کے بھائی خنیس کو بھیجا تھا، لیکن اکثر محدثین کی یہی رائے ہے کہ یہ عبداللہ ابن حذافہ السہمی ہیں اور ان کا تعلق بنو سہم سے ہے، یعنی قریش کے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نامہ بر کو شاہ کسرا فارس کے پاس روانہ فرمایا، اور اس کو جو اپنا والا نامہ تھا اس کو مہر لگائی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنے ہر والے نامے کو اب مہر لگاتے تھے. اب اس خط کا مضمون کچھ یوں تھا، کیونکہ اب یہ آدمی ایسا تھا جو اہل کتاب میں سے تو تھا نہیں، یہ آدمی ایسا تھا جو مجوسی تھا، آتش پرست تھا. تو اب اس خط کا اسلوب ذرا مختلف تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خط لکھا کہ من محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الی کسرا عظیم فارس، کسرا شاہ ایران کے نام. سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت اختیار کرے. وآمن باللہ ورسولہ، اور ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. وشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اللہ کا شریک نہیں، اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کسرا کو ڈائریکٹ مخاطب کیا. وَأَدْعُوكَ بِدَاعِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ، اے کسرا میں تمہیں اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں. فَإِنِّي أَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف، اور میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں ایز اے رسول اللہ کی طرف سے لوگوں کی طرف، تاکہ میں بر وقت متنبع کروں جو زندہ ہیں، اور تاکہ حجت تمام کر دوں کفار پر. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں اللہ کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤں جو زندہ ہے. کافۃ لانذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، اور کافروں پر یہ میرا پیغام حجت ہوگا کہ روز قیامت وہ یہ تو نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم تک پیغام ہی نہیں پہنچا. تو میں اپنا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، اب تمہارا کام ہے کہ تم اپنی رعایا تک اس پیغام کو پہنچاؤ. اب اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس کو کہا اسلام قبول کر لے سلامت رہے گا، اور اگر تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا تو تمام مجوسیوں کا گناہ، ان کی گمراہی کا گناہ تمہارے سر پر ہوگا. جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط اس تک پہنچا، اور جیسا کہ اس نے یہ خط پڑھا تو یہ سن کر تو وہ بگولا ہو گیا نا. اچھا، اس سے پہلے علماء جو ہے ایک اور ڈیٹیل بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ جو ہے وہ خود روایت کرتے ہیں کہ حضور کا یہ خط لے کر میں کسرا کے محل پہنچا، اور بادشاہ کے سامنے پہنچنے کی میں نے اجازت طلب کی. جب میں بادشاہ کے سامنے پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو میں نے حضور کا نامہ مبارک اس کو حوالے کرنے کے لیے آگے بڑھا. اب کسرا نے یہ کہا کہ اس سے والا نامہ لے لو. میں نے کہا نہیں، حضور نے کہا ہے کہ یہ والا نامہ میں تمہارے ہاتھ میں دوں، اس لیے میں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، بلکہ میں یہ ڈائریکٹ تمہارے ہاتھ میں دوں گا. تو یہ سن کر کسرا نے کہا اچھا اس شخص کو میرے قریب لاؤ. وہ کہتے ہیں میں چنانچہ اس کے قریب گیا، اور پھر کسرا نے میرے ہاتھ سے یہ والا نامہ لیا، اور اس کے بعد اس نے دیا تاکہ یہ پڑھا جائے. تو جب یہ والا نامہ پڑھا گیا تو اسے سخت غصہ آیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والے نامے پر اعتراض کیا. اس نے کہا یہ کون شخص ہے جو اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھتا ہے، حالانکہ میں کسرا فارس ہوں. اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک پھاڑ کے
ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ چنانچہ خط چاک کر دیا اور حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو وہاں سے باہر نکال دیا۔ حضرت عبداللہ یہ صورتحال دیکھ کر فوراً اپنی سواری پر سوار ہوئے اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب کچھ دیر کے بعد کسریٰ کا دماغ ذرا ٹھیک ہوا اور اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا، تو اس نے آدمی بھیجا کہ بھائی اس والے نامے کے والے بندے کو بلا کر لے کر آؤ۔ اور جب وہ ان کے پیچھے نکلے تو انہوں نے کہیں نہیں پایا اور وہ ڈھونڈتے رہے، لیکن حضرت عبداللہ نہ ملے اور حضرت عبداللہ سیدھے وہاں سے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو اب کسریٰ نے کیا کیا کہ اب اس نے کہا کہ میں جو ہوں وہ اس آدمی کو اب سبق سکھاؤں گا جس نے مجھے خط لکھا معاذ اللہ اور میرے نام سے اپنے نام کو ترجیح دی معاذ اللہ۔ اچھا، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عبداللہ ابن حذافہ پہنچے تو حضور سے فرمایا کہ حضور کسریٰ نے تو آپ کا خط پھاڑ دیا اور آگ بگولا ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، مزق کتابی مزق اللہ ملکہ، اس نے میرا گرامہ نامی پاری پاری کر دیا ہے، اللہ اس کے ملک کو پارا پارا کر دے گا، اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ تو ادھر کسریٰ نے کیا کیا کہ کسریٰ نے جو ہے یمن میں اپنا جو گورنر تھا بازان، اس کو خط لکھا، کیونکہ خطہ عرب میں جو ناردن ایریا سے سیریا وغیرہ کے علاقے تھے، وہاں پر تو اب زیادہ تر حکومت رومیوں کی تھی، جیسا کہ اب ہم پڑھ چکے ہیں۔ جب حضور نے رومیوں کو خط لکھا تو رومی دوبارہ اپنے ان علاقوں پر قابض ہو گئے تھے، تو رومیوں کے علاقوں سے گزر کر اب عرب میں آنے کے بجائے اس نے اپنے اس گورنر کو خط لکھا جو خطہ عرب میں موجود تھا، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سیرت نبی کے دروس میں کہ بازان جو ہے یہ یمن پہ حاکم تھا، اور یمن جو ہے وہ صدرن ٹپ ہے اپنے ان علاقوں کی۔ تو اب جب یہ بازان کو اس نے خط لکھا کہ بھئی تم عرب میں موجود ہو اور تمہارے پاس عربی بولنے والے لوگ بھی ہیں اور تم ان کے کلچر سے واقف بھی ہو، تو تم ایسا کرو کہ وہ جو آدمی ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں انہیں پکڑو اور ان کو پکڑ کر میرے پاس حاضر کرو۔ تو اس نے بازان کو خط لکھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تمہارے علاقے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اسے فوراً ہٹکڑی لگا کر میرے پاس بھیجو معاذ اللہ۔ تو بازان نے اپنے ایک وزیر تھا، اس کا نام تھا بانویا، اس کو ایک فارسی نسل شخص کے ساتھ مدینے روانہ کیا۔ یہ فارسی جو آدمی تھا اس کا نام علماء نے خرخسرہ لکھا ہے، اور ان دونوں کو بھیجا۔ اچھا، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس نے لکھا کہ اپنے کسی پہلوانوں میں سے کسی پہلوان کو بھیجو تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارے پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ کتنے زور آور اور طاقتور ہیں، تاکہ حضور پر ہمارا ایک روب پڑے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس وزیر کو اس نے بھیجا وہ وزیر جو ہے بانویا وہ پہلوان بھی ہو، وہ لمبا چوڑا ہیکل آدمی بھی ہو۔ بہرحال یہ دونوں یہاں سے نکلے اور چلتے چلتے چلتے، چونکہ ساؤتھ سے آ رہے تھے تو مکے سے تو ان کو گزرنا تھا، پھر مدینہ آنا تھا، تو یہ طائف سے گزرے، اور انہوں نے طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھنا شروع کیا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ کن علاقوں میں موجود ہے۔ اب جب یہ وہاں پہنچے تو اتفاق کی بات یہ تھی کہ وہاں پر قریش مکہ کے بھی کئی سردار اس زمانے میں طائف آئے ہوئے تھے، تو ابو سفیان اور صفوان ابن امیہ وغیرہ بھی بیٹھے تھے۔ تو جب ان کو پتا چلا کہ بازان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط ہے اور بازان کے لوگ حضور کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور کسریٰ نے حکم دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر ہمارے دربار میں ہتھکڑی لگا کے حاضر کیا جائے، تو یہ تو ان کی تو بانچیں کھل گئیں، کہنے لگے اب مزہ آئے گا نا، اب ٹکر ہوگی ان کی کسی کسریٰ جیسی طاقت سے، تو پتہ چلے گا ان کو، پھر خاتمہ ہوگا مدینے والوں کا معاذ اللہ۔ تو یہ بانویا اور خرخسرہ جو ہے وہاں سے پھر چل کر مدینہ، انہوں نے کہا نہیں یہاں نہیں رہتے، وہ یثرب میں رہتے ہیں، مدینے میں رہتے ہیں، آپ وہاں جائیں۔ تو اب یہ لوگ وہاں سے نکلے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے ان کو خوب خوش آمدید کہا، ان کے طعام و قیام کا انتظام کیا اور ان کو کہا کہ آپ انتظار کریں، پھر ہم آپ کو بلائیں گے تو آپ پھر ہم سے آ کے ملیے گا کہ آپ کا کیا مدعا ہے، آپ بیان کیجئے گا۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں، اس میں یہ بھی ڈیٹیل بیان کرتے ہیں کہ یہ بازان کی جو دونوں ہرکار فارس والوں کی وضع قطع میں حضور کے سامنے ظاہر ہوئے تو ان کی داڑیاں مڑی ہوئی تھیں اور ان کے مونچھیں بڑی ہوئی تھیں، تو حضور نے جب ان کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا اور حضور کی جب نظر ان لوگوں پر پڑی تو آپ کو بڑا ناگوار گزرا۔ آپ نے ان سے کہا کہ یہ جو وضع قطع تم نے بنا رکھی ہے، اس کے بارے میں تمہیں کس نے حکم دیا ہے کہ اتنی بڑی بڑی مونچھیں ہیں تمہاری اور داڑیاں صاف ہیں، تو تمہیں کس نے حکم دیا یہ حلیہ بنانے کا؟
تو انہوں نے حکم دیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار نے، یعنی وہ پروردگار کس کو کہتے تھے؟ کسرا فارس ان کے پاس پروردگار کے منصب میں تھا۔ انہوں نے کہا ہمارے پروردگار یعنی کسرا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ وضاقت اختیار کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے مجھے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں تراشنے کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی سے علماء جو ہے یہ مسئلہ استنباط کرتے ہیں کہ مونچھوں کو اتنا بڑا بڑا کرنا کہ وحشی لگے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناگوار قرار دیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد حضور نے ان سے کہا کہ اچھا اب آپ آرام کیجئے، ہم آپ کے طعام کا اور قیام کا بندوبست کر دیتے ہیں، آپ کل میرے پاس آئیے گا۔ تو اب اس ضمن میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، تو یہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صبح آپ نے بلوایا تو وہ حاضر ہوئے، تو حضور نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا، تو یہ دو زانوں ہو کر حضور کے سامنے بیٹھ گئے۔ تو بانویہ نے سلسلہ کلام آغاز کیا اور اس نے کہا کہ شہنشاہ ایران نے ہمارے فرمان روا بازان کو خط لکھا ہے اور اس میں اسے حکم دیا ہے کہ وہ آپ کی طرف اپنے آدمی بھیجے جو آپ کو پکڑ کر اس کے دربار میں پیش کریں۔ تو بازان نے یہ ڈیوٹی ہمارے سپرد کی ہے، اب آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اگر آپ اس کا فرمان بجا لائیں گے تو بازان آپ کے لیے ایک سفارشی خط شہنشاہ کو تحریر کر دے گا، اس خط سے آپ کو فائدہ ہوگا اور وہ آپ کو زیادہ کوئی اذیت نہیں پہنچا سکے گا، اور اگر آپ نے اس کا حکم نہیں مانا اور ہمارے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا تو اس کا نتیجہ بہت سخت ہوگا، ہم آپ کی قوم پر حملہ کریں گے اور اس کو تباہ و برباد کر دیں گے، آپ کے شہر کو صفِ ہستی سے مٹا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھا، ان کی دھمکی آمیز گفتگو سنی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سراپا رحمت ہے، اتنے سخت الفاظ دشمن آپ کے گھر میں بیٹھ کر آپ سے بیان کر رہا ہے، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، اشرف الاعظم الخلق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا، پھر انہیں بڑے محبت بھرے انداز میں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ وہ گفتگو تو بڑی جرت والی کر رہے تھے، لیکن اندر تو ان کی حالت بھی خراب تھی کہ جلال نبوت تھا نا سامنے۔ بہرحال انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تو ہمارے بادشاہ بازان کے نام کوئی جوابی خط لکھ دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا اب آپ جا کے آرام کیجئے، ہماری آپ سے کل صبح ملاقات ہوگی۔ رات کو حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مغرور پرویز، یہ جو کسرا فارس تھا نا، اس کا نام تھا پرویز، اس پرویز کا جو بیٹا ہے شیرویہ، اللہ نے اس کے بیٹے شیرویہ کو اس پر مسلط کر دیا ہے۔ اس نے اس کے پیٹ میں جھرا گھونپ کر رات کو فلاں وقت اس کا کام تمام کر دیا ہے۔ تو جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بانویہ اور خرخسرہ کو اپنے دربار میں بلایا اور حضور نے ان سے فرمایا ابلغا صاحبکما، جاؤ اور اپنے صاحب کو جا کر بتا دو ان ربی قد قتل ربہ، کہ میرے رب نے رات کو اس کے رب کو مار دیا۔ آئے ہائے، یعنی اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ وہ جس کو تم رب بنائے پھرتے ہو وہ تو رہا ہی نہیں، اچھا رب ہے تمہارا، مر جاتا ہے، پھر جب رب مر جاتا ہے تو پھر تمہاری ربوبیت کون کرتا ہے؟ کیا جاہلوں والے عقیدے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ان ربی قد قتل ربہ کسرا، میرے رب نے اس کے رب کسرا کو مار دیا، فی هذه اللیلہ، پچھلی رات، فی 7 ساعات، 7 رات کی گھڑیاں گزرنے کے بعد۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے یہ بھی بتا دیا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس کے بیٹے شیرویہ نے اس کے سینے پہ چڑھ کر اس کا پیٹ پھاڑ ڈالا، جاؤ بازان کو جا کر اس کے شہنشاہ کی ہلاکت کی اطلاع دے دو۔ تو وہ کہنے لگے آپ کو علم کیسے ہوا؟ آپ تو یہاں بیٹھے ہیں، کسرا فارس ایران میں بیٹھا ہے، حکومت ہماری ہے، ہمیں نہیں معلوم، آپ کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے۔ آپ جانتے ہیں اس بات کا نتیجہ کتنا خوفناک نکل سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بات تم جا کے بازان کو بتا دو۔ اس نے کہا ہم اپنے بادشاہ کو لکھ دیں گے، وہ پھر آپ کو اس کی سزا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے یہ اٹھنے لگے تو حضور نے ان سے فرمایا بے شک یہ ساری باتیں اسے جا کر بتاؤ، اور ساتھ یہ بھی بتانا کہ میرا دین اور میری حکومت کسرا کی مملکت کی آخری سرحدوں تک پہنچے گی،
بلکہ وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کوئی کھر والا جانور یا سم والا جانور موجود ہے۔ تو جہاں تک جانور تک موجود ہیں انسانوں کا، وہاں پر دور دور تک اثر نہیں ہے، وہاں تک بھی یہ دین پہنچے گا۔ اور اسے میری طرف سے یہ بھی کہنا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہارا ملک اور تمہارا ساز و سامان تمہارے ہی پاس رہے گا۔ اب جب بازان کے قاصد واپس جانے لگے تو ایک روایت میں آتا ہے، یہ تاریخ الخمیس میں لکھا ہے اور پھر مدارج النبوہ میں بھی آتا ہے، تاریخ الخمیس کی جلد 2 اور مدارج النبوہ کی جلد 2، اور پھر اس کو ضیاء النبی میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کمر بند دیے جن میں چاندی اور سونا جو ہے وہ جڑا ہوا تھا۔ اچھا، پھر خرخسرہ کو بطور تحفہ عطا فرمایا حضور نے اور انہیں رخصت کیا۔ وہاں سے چل کر وہ بازان کے پاس پہنچے اور اس کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ہم تمہیں یہ بتائیں کہ وہ اس لیے تمہارے پاس نہیں آ رہے کیونکہ ان کے رب نے کسریٰ کو قتل کر دیا ہے۔ بازان کہتا ہے عجیب سی بات ہے، تم وہاں گئے، وہاں سے واپس آئے، ہمارے پاس تو اس قسم کی کوئی بات نہیں آئی، اور تم کہتے ہو کہ ان کی حکومت فارس پر آئے گی، کہ ہمارے پاس تو اس قسم کی کوئی بات نہیں آئی۔ تو بازان جو ہے وہ بڑی سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، کچھ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، کلیئر نہیں ہوتا۔ اور حضور یہ بھی بتاتے ہیں کہ کسریٰ کو فلاں دن فلاں ساعت میں قتل کیا گیا ہے۔ تو پھر کہنے لگا کہ اگر وہ نبی ہیں تو جیسا انہوں نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ تو چنانچہ بعد میں پتہ چلا کہ جس دن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا اسی دن اسی گھڑی اس کے بیٹے شریح کے ہاتھوں اس کا قتل ہوا۔ اچھا، حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمانوں یا مومنوں کی ایک جماعت، یا ایک روایت کے مطابق میری امت کے مٹھی بھر آدمی کسریٰ کے ان خزانوں کو فتح کریں گے جو اس کی مرمری محل میں محفوظ ہیں۔ چنانچہ جب یہ فتح حاصل ہوئی تو وہ کہتے ہیں میں اور میرے والد دونوں ان لوگوں میں شریک تھے جو ان خزانوں میں سے 1000 درہم جنہیں عطا فرمایا گیا تھا۔ 1000 درہم بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ اچھا، ادھر امیر بازان کے پاس سابق کسریٰ کے بیٹے شریح کا قاصد خط لے کر آیا اور اس میں لکھا تھا کہ اما بعد میں نے کسریٰ کو قتل کر دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پر فارس کے لوگ بہت غضبناک تھے، اور ان کے غضب کی وجہ یہ تھی کہ اس نے قوم کے بڑے معزز لوگوں کو قتل کرا دیا تھا جس میں قوم میں پھوٹ پڑ گئی تھی، لہٰذا یہ قتل میں نے اس کا اس لیے کیا ہے تاکہ فارس کی حکومت کو بچایا جا سکے۔ لہٰذا جب تمہیں میرا یہ خط ملے تو تم اپنے آدمیوں سے میری اطاعت کا حلف لو، اور جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جس کے متعلق میرے باپ نے کہا تھا کہ اسے پکڑ کر میرے پاس حاضر کرو، تو تم ایسا کچھ نہ کرو، اس شخص کو چھوڑ دو، اس کو ہرگز نہ چھیڑو، بلکہ صرف اس پر نظر رکھو۔ تو جب تک میرا حکم تمہارے پاس اس کے متعلق نہ آ جائے تو اس شخص کو کچھ نہ کہنا۔ تو بازان نے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قاصد بھیجا اور ماں اپنے ساتھیوں کے اسلام قبول کر لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ کسریٰ نے اپنی بیٹی کو اپنا جانشین یعنی کسریٰ فارس بنا دیا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنا سربراہ کسی عورت کو بنا دیا ہو۔ تو اسی ضمن میں بعض علماء نے اس کو ڈیٹیل میں بھی لکھا ہے کہ بازان نے کہا کہ یہ گفتگو کسی بادشاہ کی نہیں بلکہ نبی کی معلوم ہوتی ہے، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بازان کے پاس آیا اور ابھی اس کے پاس شریح کا خط نہیں آیا تھا، تو اس نے گفتگو سن کے کہا کہ معلوم ہوتا ہے یہ کسی بادشاہ کا نہیں بلکہ کسی نبی کا کلام ہے، تو ان کی اگر بتائی ہوئی خبر سچی ہوئی تو سب بادشاہوں سے پہلے میں ان پر ایمان لاؤں گا۔ تو جب اس کو خط موصول ہوا اور بازان کو پتہ چلا کہ واقعی ویسا ہوا ہے جیسا حضور نے فرمایا تھا، تو اس نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے ساتھیوں کو بھیجا اور اپنے ایمان لانے کی اس نے گواہی دی، شہادت دی، اور اپنی قوم کے ساتھ وہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ تو یہ تاریخ الخمیس میں بھی آتا ہے، مدارج النبوہ میں، ام السیر میں، کئی کتب حدیث میں، کئی کتب سیر میں اس واقعے کی تفصیلات آتی ہیں۔ تو وما علینا الا البلاغ۔
بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب